بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انبیاء علیہ والسلام کی داستانیں ہماری عبرت، نصیحت اور ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت ہے 23ویں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ، اور یقینی طور پر، أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، نوحًا، سیدنا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقال، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق، غیرہ، اللہ کے سوا، افلا، پس کیا تم نہیں، تتقون، ڈرتے۔ با محاورہ ترجمہ، یقیناً ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارے لیے لائق عبادت نہیں ہے، کیا پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ چند الفاظ ہمیں عنایت فرمائے ہیں کہ رب کائنات نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے ڈرائیں، اور قوم جو شرک کر رہی تھی اس کے بدلے میں جو انجام ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت اور رسولوں کو جھٹلانے کا جو خوفناک انجام تھا، اس سے خبردار کریں کہ اے میری قوم، کیا تم شرک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے اہل علم نے ایک مناسبت ذکر کی ہے، امام رازی نے خاص طور پر اپنی تفسیر میں، کہ جب رب کائنات نے توحید کے دلائل انسانیت کے سامنے رکھے تو توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد فوری طور پر ایک داستان، بلکہ داستانیں ہمارے سامنے رکھی ہیں جس طرح کہ قرآن مجید کا مزاج ہے۔ امام رازی کے بقول قرآن کا انداز اس قسم کا ہے
کہ اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد ساتھ ہی کوئی نہ کوئی داستان، بلکہ داستانیں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اسی چیز کو ایک اور انداز سے بیان کیا گیا، خاص طور پر امام ابو حیان نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ جب رب کائنات نے ہمارے سامنے انسانیت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا کیسے کی، کن کن مراحل سے گزار کر اس کو ایک کامل مکمل بنا دیا، پھر اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اسباب بھی مہیا کیے، پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ جو سابقہ امتیں تھیں انہوں نے جب جھٹلایا تو ان کا حشر نشر کیا ہوا۔ تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے سے، ان کی داستان سے کی، کیونکہ سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، ان کی داستان بھی ہمارے سامنے رکھی، اس کی مناسبت بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ 22ویں آیت مبارکہ میں فرمایا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، تم کشتی پر سوار کیے جاتے ہو، تو فوری طور پر وہ داستان ہمارے سامنے رکھ دی جس میں کشتی کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح ابن عاشور نے بھی اپنی تفسیر میں ہمارے سامنے ایک مناسبت ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پہلے استدلال رکھا، پھر احسان رکھا، اور یہ دونوں اس چیزیں مشرکین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان کا استدلال یہ تھا کہ کوئی نبی جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے نزدیک یہ نبوت کی شان کے منافی ہے کہ کسی انسان کو مل جائے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ فرشتے آنے چاہیے، نبی علیہ السلام پر مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ تو یہ ایک مشابہت تھی نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اس حوالے سے امام ابن جریر اور پھر امام سعدی، امام ابن الجوزی مادی قریب میں ابن عاشور نے اس بات کا جزم کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہوتے ہیں، اور انبیاء کا اسلوب انتہائی زیادہ مثبت اور انتہائی زیادہ دل نشیں ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا افلا تتقون، کیا مانا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور خوف نہیں کہ جس ذات بابرکات نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، یقینی طور پر وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ امام بقائی نے نظم الدرر میں، امام ابن جریر اور امام بغوی نے اس بات کا جزم فرمایا ہے۔ اسی بات کو لے کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر نوح علیہ السلام کی داستان کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پہلے رسول تھے۔ معروف ترین روایات کے مطابق ان سے پہلے سیدنا ادریس علیہ السلام گزر چکے تھے، اللہ کے نبی تھے، آدم علیہ السلام گزر چکے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو ابتدا ہوئی نوح علیہ السلام کی داستان سے، اور داستانوں کی انتہا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام سے پہلے آخری رسول ہیں۔ تو یہ ایک قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا ایک انداز ہے، اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوم نوح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی عبادت کرتی تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب ان ظالموں کو منع کیا تو انہوں نے پھر آگے کیا جواب دیا، یہ تو ہم آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔
معزز خواتین و حضرات، تفسیر الفتوحات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں 5 داستانیں بیان ہوئی ہیں آدم علیہ السلام کے قصے کے علاوہ۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی، پھر ہود علیہ السلام کی، پھر دیگر اقوام کی، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی داستان، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی داستان۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار تھا، اور یہ نوح ان کا لقب تھا۔ بعد اہل علم نے فرمایا کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 1050 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور طوفان آنے کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام مزید 60 سال زندہ رہے، اور یہ بات تفسیر روح البیان میں پوری تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ چھوٹی عمر میں ایک خارش زدہ کتے کے پاس سے گزرے تو زبان سے نکلا کہ بیس الکلب ھذا، یہ بدترین کتا ہے۔ پھر دل میں ندامت کا اظہار ہوا تو ناح ینوح سے ہے کہ ایسا شخص جس کو ندامت ہوئی ہو۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ایسے تھے، تو اس وجہ سے ان کا لقب جو ہے وہ نوح پڑ گیا۔ اب اس آیت مبارکہ کو بعد مفسرین کرام نے عربی گرامر کی باریکیوں میں لے جا کر بہت کچھ اس پر بیان کیا، لیکن چونکہ عام آدمی کا اس چیز کے ساتھ تعلق واسطہ نہیں ہے، اس لیے میں اس پر کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ البتہ عربی گرامر سے صرف نحو کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے اگر اس پر تھوڑا سا غور کریں تو اس میں انہیں بہت کچھ ملے گا۔ یا قوم اصل میں یا قومی ہے، اور یہ جو ما لکم من الہ غیرہ ہے یہ تعلیل ہے ما قبل کی، اور اسی طریقے سے الہ یہ مرفوع ہے اپنے محل کے اعتبار سے، کیونکہ یہ عربی گرامر میں مبتدا بن رہا ہے۔ میں ایک پریفرنس کر دوں کہ عام آدمی کے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ صرف عربی زبان کی باریکیوں سے جو لوگ آگاہ ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ اور یہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں اور سمجھائیں کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ غلط ہے۔ تو گویا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہوا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار تھا، ہے۔ آج بھی جب ہم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا تھا۔ اور یہ جو فرمانا افلا تتقون، کہ تم رب کائنات سے ڈرتے نہیں کہ اس نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی جو اور کوئی عطا نہیں فرما سکتا، اور تم شرک کر رہے ہو۔ اس داستان کے ساتھ ہمارا سفر مزید جاری ہے، لیکن آج کا سبق ان الفاظ کے ساتھ ہی میں روک رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔